طرف خدا کی بنائی ہوئی جنت ہے اور ایک طرف فرعون کی جنت ہے, تو کس کی جنت کو ترجیح دینا چاہیے؟ خدا کی. اب یہ قوم سے بحث کر رہا ہے, قوم کی کھوپڑی میں بات نہیں آ رہی, کیونکہ فرعون اس میں غلط سافٹ ویئر انسٹال کر چکا تھا. تو آگے جواب میں کیا کہ بلکہ فرعون جو ہے نا, اس فرعون کی جو قوم ہے الٹا اس کو سمجھانے لگی, ابے تو کیا کر رہا ہے, ابے کن مولویوں کے چکر میں پڑ گیا ہے. ایک صاحب نے دوسری شادی کی میرے مشورے پر کسی بیوہ سے, اور چوڑے میں آ گئے. تو ان کو کسی نے کہا بھائی تو کن مولویوں کے چکر, مجھے تانا دے رہا تھا, بھائی کس مولوی کے چکر میں پڑ گیا تو, کس مولوی کے چکر میں پڑ گیا. چھوڑو یار, جیسے سسٹم چل رہا ہے دنیا کا, تو اپنی عمر دیکھ اور وہ بیوہ کو دیکھ. حالانکہ میں نے دونوں کو ملوایا تھا پہلے کہ دیکھ لو, ایسا نہ ہو بعد میں بولو کہ یار یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ. ٹھیک ہے, دیکھ کے شادی کی ہے, کوئی دھوکا ووکا نہیں ہوا. اب تو میں کرواتا ہی نہیں ہے کام, کسی کی شادی وادی نہیں کرواتا میں. تو ابے کیا مولوی کے چکر میں پڑ گیا. تو یہ باتیں ہوتی ہیں. تو وہ بھی کہنے لگا ابھی جو ہے وہ لوگوں نے اس کو کہا یار کیا تم مولویوں کے چکر میں پڑ گئے, گورنمنٹ دیکھو اتنی اسٹیبل گورنمنٹ ہے, وہ کیا کہہ رہی ہے اور مولوی لوگ کیا کہہ رہے ہیں. ہم تبھی کہتے ہیں نا یہ جو عدالتی خلا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی کن مولویوں کے چکر میں پڑ گئے. ہمارے لا ہے, پاکستان کا لا ہے, اس میں گورنمنٹ نے, عدالت نے خلا کی ڈگری عورت کو پکڑا دی, تو کیا ہے بھائی. ہم کہتے ہیں خدا یہ کہتا ہے کہ جج اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے, دوسروں کی بیویوں کو طلاق نہیں دے سکتا. لیکن لوگ نہیں مانتے اس بات کو, تو نہ مانو, آخرت میں اللہ کوٹے گا پکڑ کے. اللہ کہے گا ایک قرآن میں نے لا نازل کیا تھا کہ طلاق کا حق کس کے پاس ہے, مرد کے پاس, عورت کے پاس نہیں ہے. ہاں اللہ یہ کہ کوئی ظلم کر رہا ہو بہت زیادہ, اس میں چند کیسز ایسے ہیں جن میں جج کو یہ رائٹ حاصل ہے, لیکن نارملی یہ نہیں ہے کہ جب کوئی عورت جائے خلا کی ڈگری پکڑا دو اس کو. اب خواتین کہتی ہیں کہ بھائی یہ تو ہم پہ ظلم ہے, مردوں کو اختیار دیا ہمیں نہیں دیا. اس کے میں بہت سارے جوابات دے چکا ہوں. ابھی اتنی بات کہ قانون تو یہی ہے, خدائی قانون قرآن میں ہے, یہ طلاق کون دے سکتا ہے, مرد, عورت نہیں دے سکتی. حدیث میں بھی ہے, اجماع امت سے بھی یہ ثابت ہے, اس میں کسی کا اختلاف بھی نہیں ہے. دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, حتیٰ کہ شیعہ بھی اسی کے قائل ہیں, اور تمام آسمانی مذاہب بھی ایسے ہی ہیں, عیسائیت, یہودیت, کہ طلاق کا حق کس کے پاس ہے, مرد کے پاس. ان میں بھی یہی تھا, یہ تو اب انہوں نے چینج کر دیا. تو اب قانون تو یہی. اب اگر کسی عورت کو سمجھ میں نہیں آ رہا اللہ کا قانون, تو بھائی چھوڑ دے اللہ کے قانون کو, اسلام کو چھوڑ دے. وہ کیا کہتے بھائی میں کیا ہوں, میں نہیں مانتی اسلام کو, یہ اسلام نے مردوں کو حق کیوں دے دیا طلاق کا, میں نہیں مانتی. تو بھائی منافقت نہ کرے وہ. پھر ہم اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کریں گے. آپ ہندو کے قبرستان میں دفن ہو, عیسائیوں, پھر وراثت بھی نہیں ملے گی, کیونکہ مسلمان اس غیر مسلم اور آپس میں وارث نہیں بن سکتے. یہ لبرل لوگ, عجیب بات ہے, وراثت لینے کے لیے مسلم شو کریں گے اپنے آپ کو. اسلامی قانون کی جب بات آتی ہے تو بھئی یہ ہم اسلامی قانون نہیں مانتے, یہ تو ظلم ہے, ایک طرف ہو جاؤ, یا ادھر یا ادھر. جیسے یہ رجل مومن تھا نا, اور فرعون نے کہا ادھر, اور رجل مومن نے کہا میں کدھر ہوں, ادھر ہوں میں. تو اب جلدی سے مکمل کرتا ہوں. تو جب وہ قوم نہیں مانی نا, اور قوم الٹا اس کو سمجھانے لگی کہ نہیں بھائی تمہیں کیا ہو گیا, تم موسیٰ, وہ تو غریب ہیں, مسکین ہیں, ان کی قوم بھی غلام ہے, تم اس ترقی کو چھوڑ کر موسیٰ کو فالو کر رہے ہو. تو پھر وہ جواب میں کیا کہتا ہے, وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ, اے میری قوم مجھے کیا ہو گیا, میں تمہیں آگ کے عذاب سے نجات کی طرف دعوت دے رہا ہوں, میں تمہیں بچا رہا ہوں کہ آگ میں جلنے سے بچو گے تم آخرت میں. وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ, اور تم مجھے جہنم کی آگ کی دعوت دے رہے ہو. میرا دماغ خراب ہو گیا, میں تمہیں جس آگ سے بچا رہا ہوں, تم بچنے کے بجائے الٹا مجھے بھی اپنے ساتھ اسی آگ میں لے کے جا رہے ہو. تو مجھے کیا ہو گیا کہ میں تمہاری بات کو مانوں, میرا دماغ خراب ہو گیا ہے. کتنے کانفیڈنس کے ساتھ دعوت ہے نا. جب تک دیندار میں یہ کانفیڈنس پیدا نہیں ہوگا وہ شریعت پر عمل نہیں کر سکتا. آج لڑکیاں پردہ کرتی ہیں, ذرا سا ساس نے تانے دینا شروع کرتی ہے تو بہو تو پردہ کر کے بیٹھ گئی ہے, بجائے اس کے بھائی آپ میں کانفیڈنس پیدا ہو, یہ تو اللہ کا حکم ہے, فوراً اعصاب ڈھیلے ہونا شروع کہ شاید میں نے غلطی کی ہے. کوئی داڑھی رکھ لے, ابے تو ملا لگ رہا ہے, ابے تو یہ ایک دم احساس ہونا شروع ہوتا ہے یار شاید میں نے کیا کیا ہے, غلط کر لیا میں نے. نماز پڑھنا شروع کر دے, یہی حال ہے. اب تو روزوں میں بھی لوگوں نے کرنا شروع کر دیا. تو کانفیڈنس کے ساتھ دین پہ چلا کرو, اس میں کسی سے احساس کمتری کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بولو بھائی ہمارا مذہب اسلام ہے, ہمیں اللہ کا شکر ہے, اس پہ فخر ہے. اگلا فوراً تانے دے گا, اچھا بڑے مولوی بنے ہو, فلاں چیز تو ٹھیک نہیں ہے, فلاں چیز تو ٹھیک نہیں ہے. تو آپ بولو ٹھیک نہیں ہے تو اس کو بھی ٹھیک کریں گے نا. یہ تو نہیں کہ جو چیز ٹھیک نہیں ہے تو اس کی وجہ سے جو ٹھیک ہے اس کو بھی خراب کر دیں ہم. نہیں یاری بات میرا خیال ہے. جیسے کسی کی داڑھی نہیں ہے, وہ ذرا اچھی اچھی باتیں کرنا شروع کر دے, اب ہے تو کہاں سے ملا بن گیا, داڑھی تو ہے نہیں تیری, تو آپ اس کو اچھی باتیں نہ چھوڑ دو,
آپ بولو یار ٹھیک ہے یہ کمی ہے اس کو بھی ٹھیک کر لیں گے ہم, لیکن ہیں تو مسلمان نا, بات وہی کریں گے جو کس کی ہوگی, اللہ رسول کی بات ہوگی. تو اس نے کہا کہ مجھے کیا ہو گیا, میرا دماغ خراب ہو گیا, میرا بچہ بیٹھ جائے نیچے. بیٹھ جاؤ شاباش. یہ کس کا بچہ ہے؟ بچہ پتہ نہیں مارکیٹ سے شارٹ ہے, ابا کا ہی نہیں پتا, ابا کا ہی نہیں پتا ابا کون ہے اس کے. خیر شاباش بیٹھ جاؤ, چلو وہاں جا کے بیٹھ جاؤ. تو اس نے کیا کہا, مالی ادعوکم الی النجاہ, مجھے کیا ہو گیا بھائی, میں تمہیں جہنم سے بچا رہا ہوں اور تم مجھے ادھر کو گھسیٹ رہے ہو. تدعوننی لیکفر باللہ, تم مجھے دعوت دے رہے ہو کہ میں خدا کا انکار کروں اور اس مخلوق فرعون پر ایمان لے کر آؤں. واشرک بہ, اور اس کے ساتھ ایسے کو شریک کروں جس کے خدا ہونے پر میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. وانا ادعوکم الی العزیز الغفار, اور میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں اس خدا کی طرف جو عزیز, ہر چیز پر غالب ہے اور غفار بھی ہے. کیا مطلب, اگر اس پر ایمان لاؤ گے تو جو گناہ ہو چکے وہ بھی کیا کر دے گا, معاف کر دے گا. لا جرم انما تدعوننی, تم جن کی طرف مجھے دعوت دے رہے ہو ان کی دعوت کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت میں کوئی فائدہ. پھر آگے کہتا ہے فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ, جب قوم نے بہت مخالفت شروع کر دی نا تو اس نے اپنی دعوت کو بس کر دیا. شریعت میں بھی حکم ہے کہ جب تک امید ہو آپ دعوت دیں, جب امید ختم ہو جائے تو آپ پھر ایسے لوگوں پہ اپنے وقت کو ضائع بولو نہ کریں. پیچھے نہیں پڑ جانا چاہیے بس ہر وقت, اس سے نقصان ہوتا ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی, میں جو سمجھا سکتا تھا سمجھا دیا, لیکن ایک بات یاد رکھنا, فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ, ان قریب میری باتیں تمہیں یاد آئیں گی, بہت جلد یاد آئیں گی کہ میں کیا کہہ رہا تھا, صحیح کہہ رہا تھا. دیکھو بنی اسرائیل کا موسیٰ پہ ایمان لانا اتنی عجیب بات نہیں تھی, وہ انہی کے قوم کے تھے. یہ قوم فرعون کی ہے اور دربار کس کا ہے, فرعون کا. پروٹوکول کہاں سے مل رہا ہے, فرعونیوں سے. اس کا ادھر کو چلے جانا یہ بہت بڑی قربانی تھی, اس لیے اللہ نے اس کو اتنا پروٹوکول دیا ہے قرآن میں. تو وہ کیا کہہ رہا ہے, فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ, ان قریب تم یاد کرو گے میں نے تمہیں کیا کہا تھا. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, اب ظاہر ہے اس کو بھی خطرات ہو گئے, کیونکہ جب اس نے دعوتیں دینا شروع کی ہیں, مخبری ہوئی, تو اس کے بھی قتل کے, فرعون نے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا فیصلہ کیا تھا اس کے قتل کا بھی فیصلہ کر لیا. اس کو جب اطلاع ہوئی تو یہ کہتا ہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, میں اپنا معاملہ کس کے سپرد کرتا ہوں, اللہ کے. اللہ نے بچانا ہوگا بچا لے گا, قتل کروانا ہوگا کیا کر دے گا, قتل. میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں. ان اللہ بصیر بالعباد, اللہ اپنے بندوں سے غافل نہیں. کیسا تسلی کا جملہ ہے. بتاؤ کسی کو موت کی خبر مل گئی ہو کہ تو مرنے والا ہے, تو ڈپریشن سے وہ پہلے ہی مرے گا کہ نہیں مرے گا. ڈپریشن کا اس سے بہترین علاج نہیں ہے. ان اللہ بصیر بالعباد, اللہ میرے حالات کو جانتا ہے. وہ اگر مجھے پریشانی میں بھی رکھتا ہے تو اسی پریشانی میں میری خیر ہے. نہیں آئی بات سمجھ میں, اسی پریشانی میں کیا ہے, میری خیر ہے. جیسے ابھی میں نے بتایا نا, سعودیہ میں ایک عربی سے میری ملاقات ہوئی, ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا 9-10 سال کا, بڑا صبر ان کا. تو ہم نے ان سے پوچھا, انہوں نے کہا بھائی میں نے قرآن کی اس آیت میں غور کیا, اللہ کہتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, کہ ہم تمہیں آزمائیں گے مختلف طریقوں سے, نقصان پہنچا کے, جان کا نقصان بھی ہوگا مال کا بھی, تو جو صبر کرے گا اس کو خوشخبری سنا دیں. تو کہہ رہے میرے پاس بچوں کو زندہ کرنے کا آپشن تو تھا نہیں. میں نے کہا بے صبری میں خوشخبری نہیں ہے, صبر میں کیا ہے, خوشخبری ہے. تو یہ میرے لیے اللہ نے کیا کیا ہے, بہتری ہے اسی میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو. تو آگے چلتے ہیں, جلدی سے اس رکوع کو مکمل کر لیتا ہوں میں. فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا, اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کو فرعونیوں کی تدبیروں سے بچا لیا. جب بنی اسرائیل نکلے ہیں نا, تو اللہ نے اس کو بھی بنی اسرائیل کے ساتھ بولو نکال لیا, اور دریا سے اللہ نے اس کو بھی پار کرایا انہی کے ساتھ. اس کی بھی اللہ نے بچت کا انتظام کیا. وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ, اور فرعونیوں کو بہت جلد ایک بہت ہی برے عذاب نے گھیر لیا. وہ برا عذاب کیا تھا, النار, آگ تھی وہ. یعرضون علیہا غدوا وعشیا, جس آگ پر فرعونی صبح بھی جلائے جاتے ہیں اور شام کو بھی جلائے جاتے ہیں. اللہ نے دریا میں غرق ہونے کا یہاں تذکرہ نہیں کیا, اس لیے کہ غرق تو نیک لوگ بھی ہو جاتے ہیں, قدرتی حادثے بھی ہو جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے جو غرق ہو کے مرا نا
میری امت میں وہ کیا ہے؟ شہید ہے وہ. تو اس میں کسی کو اشکال ہو سکتا تھا بھائی پانی میں غرق ہوا ہے تو یہ تو نارمل ہے, نیچرل ہے, ہو جاتے ہیں, کبھی بچ جاتے ہیں. اگرچہ موسیٰ علیہ السلام کو جس طرح سے اللہ نے بچایا اور فرعون کو غرق کیا وہ تو نیچرل نہیں تھا, وہ تو قدرت تھی اللہ کی. لیکن اللہ یہاں ذکر کر رہا ہے اسی عذاب کا جس کا یہ رجل مومن اپنی قوم کو ڈرا رہا تھا. رجل مومن کو تھوڑی پتا تھا کہ یہ دریا میں ڈوب کے ہلاک ہوں گے, وہ تو آگ سے ڈرا رہا تھا نا. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کو بچا لیا اور فرعونیوں کو برے عذاب نے گھیر لیا. وہ برا عذاب تھا النار, آگ, یعرضون علیہا غدوا وعشیا, صبح و شام اس آگ میں جلائے جاتے ہیں. ویوم تقوم الساعہ, اور جس دن قیامت قائم ہوگی, ادخلوا آل فرعون اشد العذاب, حکم دیا جائے گا کہ آل فرعون کو اس سے بھی بڑے عذاب میں داخل کر دو. اس سے یہ سارے اشکالات کا جواب بھی مل گیا. لوگ کہتے ہیں قبر کا عذاب قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا. قرآن کیا بتا رہا ہے؟ فرعون ابھی کہاں جلایا جا رہا ہے؟ صبح و شام آگ میں. اور جب قیامت قائم ہوگی تو اس سے بھی بڑے عذاب میں داخل کیا جائے گا. اس سے پتہ چلتا ہے قیامت سے پہلے بھی عذاب ہوتا ہے. وہ کہاں ہوتا ہے؟ وہ برزخ میں. دوسرا سوال کا یہ بھی جواب مل گیا. لوگ کہتے ہیں قبر میں جب ہم میت کو داخل کرتے ہیں تو وہ تو کیڑے کھا کے ختم کر دیتے ہیں, عذاب کس پر ہوتا ہے؟ قبر سے مراد ہے برزخ, جو موت اور قیامت کے درمیان کی زندگی کو شریعت نے کیا کہا ہے؟ قبر. اس قبر میں آپ نہ بھی ڈالیں, کوئی سمندر میں ڈوب کے, پانی میں ڈوب کے ہلاک ہوتا ہے, کوئی اپنی طبعی موت ہلاک ہوتا ہے, کسی کی لاش کو درندے کھا جاتے ہیں. جہاں جہاں ذرات جائیں گے کوئی نہ کوئی جسم کا پارٹ ایسا ہے جس سے روح کا تعلق ہوگا, اور اسی کو اللہ عالم برزخ میں ثواب بھی دے گا اور عذاب بھی دے گا اس کو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس کے لیے اس جسم کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے. اور تیسری بات یہ بھی پتہ چلی کہ اللہ کی یہ قدرت ہے کہ فرعون کو غرق پانی میں کیا جا رہا ہے اور داخل آگ میں, حالانکہ پانی اور آگ ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے دنیا کی آگ اور پانی جمع نہیں ہو سکتے, لیکن جب فرعون غرق ہوا تو موت کے بعد وہ عالم برزخ میں پہنچ گیا. تو عالم برزخ میں دنیا کا پانی اور عالم برزخ کی آگ ہی آپس میں جمع ہو سکتے ہیں. اس کی مثال ایسی ہے, آپ کسی ٹب میں لیٹے ہوئے ہو, آپ کا سر پانی سے باہر ہے اور آپ کی آنکھ لگ جائے, سو جاؤ آپ, تو سوتے میں آپ کیا کیا دیکھ رہے ہوگے؟ آگ دیکھو گے کہ نہیں دیکھو گے؟ بعض دفعہ دیکھتا ہے آگ, ہاتھ بھی جل رہا ہوتا ہے, حالانکہ آپ کا ہاتھ کس میں ہے؟ پانی میں. اب آپ صبح اٹھ کے بتا رہے ہو یار میں نے دیکھا کہ کسی نے ماچس کی تیلی سے خواب میں میرا ہاتھ جلائے اور مجھے تکلیف محسوس ہوئی. تو اگلا کہ یار تیرا ہاتھ تو پانی کے اندر تھا, تجھے کیسے تکلیف محسوس ہوئی؟ تو اس کا جواب کیا دیا جائے گا؟ بھائی یہ اس دنیا کا پانی تھا, اور آگ جو اس نے دیکھی ہے وہ کہاں پہ دیکھی ہے؟ وہ عالم خواب میں دیکھی ہے. تو عالم خواب میں جب یہ ممکن ہے تو عالم برزخ تو عالم خواب سے بھی اونچی اوپر کی چیز ہے. آپ کو فرعون کی لاش مصر میں نظر آتی ہے, ایسے ممی اس کی رکھی ہوئی ہے, لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ صبح و شام اس کو اور تمام فرعونیوں کو آگ میں جلایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے محفوظ رکھے. اور آگے قرآن کہہ رہا ہے وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ, اس وقت کو یاد کرو جب ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا تو یہ آگ میں چیخیں گے, کہیں گے فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ, جو ماتحت لوگ ہوں گے نا, جنہوں نے فرعون اور بڑے لوگوں کی باتوں میں آ کے ایسا کیا, وہ کہیں گے لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا, اپنے بڑوں سے کہیں گے إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا, دیکھو ہم دنیا میں تمہارے فرما بردار تھے, تابع تھے, تمہارے کہنے کی وجہ سے ہم نے موسیٰ کی بات کو نہیں مانا. فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ, تو کچھ تو کرو ہمارے لیے, اس آگ کے کچھ حصے کو تو ہم سے دور کر دو, ختم نہیں کر سکتے, کچھ کمی تو کروا دو اس میں. تو وہ جواب میں کیا کہیں گے؟ قال الذین استکبروا, جو قوم کے بڑے لوگ ہوں گے نا وہ کہیں گے انا کل فیہا, ہم سب اسی کے اندر ہیں. اگر ایسا ہوا ہوتا کہ ہم نے تمہیں آگ میں داخل کروا کے خود بچا لیا ہوتا اپنے آپ کو, تو پھر تم ہم سے سفارش کرتے. ہم اس آگ سے, ہم اپنے آپ سے اس آگ کو دور نہیں کر سکتے, تو ہم تم سے کیسے دور کر سکتے ہیں؟ ان اللہ قد حکم بین العباد, اللہ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے, اللہ اس فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹے گا. وقال الذین فی النار, قرآن کہتا ہے پھر یہ آگ میں جلتے جلتے جہنم کے داروغہ کے پاس جائیں گے اور کہیں گے ادعوا ربکم, جہنم کے جو
दारोगा होंगे ना जो जहन्नम पर अल्लाह ने मामूर किए हुए हैं, उनके पास जाके कहेंगे कि तुम जाके अपने रब को पुकारो, युखफ्फिफ अन्ना यौमम मिनल अजाब, एक दिन के लिए हमसे अजाब में कमी कर दे, एक दिन के लिए, एक दिन के लिए कमी कर दे। तो वो दारोगा फरिश्ते क्या कहेंगे, अवलम तकु तातीकुम रुसुलुकुम बिल बय्यिनात, क्या वाज़ेह मोजज़ों के साथ, दलाइल के साथ पैगंबर तुम तक नहीं आए थे? रसूल का मतलब बहुत से पैगंबर, हालांकि आए तो अकेले मूसा थे ना, लेकिन अल्लाह पिछले पैगंबरों को भी इसी में शामिल कर रखे, सबकी दावतें पहुंची थी, सिर्फ एक मूसा नहीं थे। क्या तुम्हारे पास बहुत से पैगंबरों की दावत नहीं पहुंची थी? क़ालू भला, वो कहेंगे हाँ दावतें हम तक पहुंची थी। क़ालू फ़दउ, तो वो कहेंगे फिर खुद ही पुकारो अपने रब को। वमा दुआउल काफ़िरीन इल्ला फ़ी ज़लाल, अल्लाह कहते हैं कि ये काफिर लोग जब अल्लाह को पुकारेंगे ना, फरिश्ता भी मायूस कर देगा। एक और जगह कुरान में ये मज़मून अल्लाह ने बयान किया कि जब ये जहन्नम की तरफ जाएंगे ना, जो भी जहन्नमी, तो फरिश्ता उनसे पूछेगा कि क्या तुम्हें इस जहन्नम के बारे में किसी ने बताया नहीं था, किसी ने डराया नहीं था इस आग से? वो कहेंगे क्यों नहीं डराया था? रब्बना गलबत अलैना शिक़वतुना, हम पर हमारी बदबख्ती गालिब आ गई थी। हर क्लिप गौर से देखा जाता है, सेहत के हवाले से कोई क्लिप आ जाए देखते हैं, बिजनेस सिखाने के तरीके बताए जा रहे हैं फौरन देखते हैं, कोई खूबसूरत लड़की की तस्वीर आ जाए टिकटॉक पे, सारे नौजवान उसकी तरफ माइल होंगे। सिर्फ एक अल्लाह की बात कि जन्नत और जहन्नम बरहक है, अपने आप को पहले से उसके लिए तैयार कर लो, हिसाब व किताब होने वाला है। ऐसा कोई क्लिप आ जाए तो सबसे ज्यादा बोरिंग किसमें होती है, बोरियत किसमें होती है? इसमें होती है। हम तो कान धरने के लिए तैयार नहीं है इस पे। कुरान में ये मजमून जगह जगह है कि फरिश्ते पूछेंगे तुम्हें इस आग से डराया नहीं था किसी ने? तो यहां भी ये कहेंगे तुम्हें किसी ने बताया नहीं था? वो कहेंगे हाँ बताया था। तो फरिश्ता क्या कहेगा, फिर खुद ही पुकारो, हमें पुकारने की इजाजत नहीं है। कुरान कहता है वमा दुआउल काफिरीन इल्ला फी ज़लाल, काफिरों की पुकार जाया जाएगी उस दिन, अल्लाह उनकी पुकार को, जो भी जहन्नम में होंगे उनकी पुकार को नहीं सुनेगा। दुनिया में अल्लाह सुनता है, आज दुआ मांगने का हमें फुर्सत नहीं मिलती। आप देखें ना दुआओं का हशर क्या किया है, ऐसे मांग रहे होते हैं, ना तवज्जो होती है दुआ में, दिमाग इधर उधर लगा हुआ है। सबसे मुश्किल काम आज मुसलमान के लिए दुआ मांगना है, दिल लगा के मांगता ही नहीं है। वजह क्या है? इसके दिल में शैतान ने ये वसवसा डाल दिया है कि पता नहीं अल्लाह सुनता है, कबूल करता है कि नहीं करता। वो भाई आज सुन रहा है, वो दिखाता नहीं है, क्योंकि अल्लाह को पता है सारे फिर मुझसे मांगने लगेंगे, इसलिए वो दिखाता नहीं है। वो बताता है कि मैं सुनता हूं बस और कबूल करता हूं, कबूल होते हुए भी नहीं दिखा रहा होता कि कैसे कबूल करता हूं। इसलिए खुशकिस्मत लोग अल्लाह से दुआएं मांगने में बुखल नहीं करते, क्योंकि खुशकिस्मत लोगों को पता है कि आज किसी भी वक्त हाथ उठा के खुदा से मांगूंगा, वो सुनेगा भी और मेरी पुकार पर लब्बैक भी कहेगा। जब मौत का वक्त आया तो ये दुआ का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। फिर तो बड़े खुशू खुजू, अब देखो ना ये फिरौनी जो आग में, ये बड़े खुशू खुजू से मांग रहे हैं जाके अल्लाह से दुआएं, लेकिन अल्लाह क्या कह रहा है? आज इनकी पुकार नहीं सुनी जाएगी। तो भाई अल्लाह ने हमें भी मोहलत दी है, इस दुनिया में अल्लाह से मांग लो। सबसे ज्यादा जो मांगने की चीज है ना वो हिदायत है। सबसे ज्यादा मांगने की क्या चीज है? हिदायत। कि अल्लाह मुझे गुनाहों से बचा ले, बस सीधे रास्ते पे चला दे। और अल्लाह ने भी बार बार हमें यही कहा ना, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, यही मांगो। तो ये इसी वजह से हमें कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा फोकस इसको करो। हम सबसे ज्यादा फोकस करते हैं बिजनेस, बड़ा घर, मेरा ये काम अटका हुआ है, ये हो जाए, ठीक है वो भी मांगे अल्लाह से, वो भी अल्लाह ही देगा। सबसे ज्यादा हमारी जरूरत क्या है मेरे भाई? कारोबार तो फिरौन के पास बड़ा जबरदस्त था, हुकूमत भी थी, कामयाब आदमी था, मोटिवेशनल स्पीकर की उसको बिल्कुल भी जरूरत बोलो नहीं थी। वो मोटिवेशनल स्पीकर उसको समझाने के लिए जाता ना, तो वो कहता तू हमसे समझ कि हमें ये हुकूमत कैसे मिली है। उसने मूसा को, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन ने क्या समझा? कौम का कमतर आदमी, गरीब आदमी, माज अल्लाह गुलाम कौम का आदमी, मिस्कीन, ऐसे ऐसे ताने दिए ना, महीन, कमतर, जिसकी इज्जत नहीं है, वैल्यू नहीं है, मिस्कीन, लौला उसविरा अलैहि अस्विरतुम मिन ज़हब, इसके पास सोने के कंगन नहीं है, गरीब। तो सारे ताने वही दिए जो आज किसको दिए जाते हैं? मजहबी तबके को दिए जाते हैं, सारे वही ताने दिए।
تو اس لیے ان تانوں سے بالکل متاثر نہ ہو. اللہ کی نظر میں اگر ویلیو ہے کسی چیز کی تو وہ کیا ہے, کون اس کو راضی کر کے چل رہا ہے اور کس نے اس کو اپنی زندگی سے نکال دیا. اور دعاؤں کی توفیق مل رہی ہے, اللہ سے راز و نیاز اور باتوں کی توفیق مل رہی ہے, تو اس سے زیادہ خوش قسمتی نہیں. حضرت عمر کا ایک قول ہے نا کہ مجھے اس کی فکر نہیں رہتی کہ میری دعائیں قبول ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی, مجھے تو اس کی فکر رہتی ہے کہ دعاؤں کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی. اور ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ مانگی تو وہ ہوئی ہے کہ قبول کے نہیں ہوئی ہے. تو اس کو فوکس کرو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. میں جب آواز دیتا ہوں وہ کہتے آ رہا ہوں میں جب آواز دیتا ہوں وہ کہتے آ رہا ہوں میں. یہی میرا تعارف ہے, گدائے مصطفیٰ ہوں میں.